یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کا سب سے اعلیٰ انداز کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا. اس حدیث کے مطابق یہ ثابت کیا کہ میرے نانا جی نے تو خون کے لحاظ سے بھی مجھے قرار دیا اور میں ان کا خون بھی ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین. یزید سے ٹکرا کے میں نے آج ثابت بھی کر دیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو ایسا کرے ہوا منی وانا من ہو، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حسینیت میں دو چہرے نہیں ہوتے. حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، مگر حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہے. حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہے. ایک چیز کے دو نام ہیں. یہ سواد اعظم، یہ کائنات کا سب سے بڑا مذہب، مکس اچار کو حسینیت نہیں کہا جاتا. میرے دین کی بقا حسین سے ہے، میرے دین کا تحفظ حسین سے ہے، میرے دین کی ترویج حسین سے ہے. یعنی میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے دین کی ترویج آگے حسین سے ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں لوگ پوچھتے ہیں کیا 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 کیا. میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں. یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، امام حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ امام حسین نے کربلا میں حسینی بن کے دکھا دیا. شان اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا دھندا کرے یا شان صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت کا دھندا کرے، وہ حسینیت پر نہیں. حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہے. یہ پورا دین ہے. ان دونوں محبتوں کو ایک بنایا گیا ہے اور اس پر پورے دین کی بنیاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول
منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے مقدس لمحات میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ایصال ثواب اور ان کی یاد کے سلسلہ میں مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں صدائے حسینیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صدائے حسینیت سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مقدس اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو جو بلند و بالا مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، اس کے ایک پہلو کا تذکرہ اس آیت میں ہے، جو آیت تطہیر میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، کہ رب ذوالجلال نے ان نفوس قدسیہ کو تقوی و طہارت، تزکیہ اور پارسائی کا وہ بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ہر قسم کی آلودگیوں کو ان سے دور کیا، انہیں مطہر بنایا۔ ان نفوس قدسیہ میں سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کربلا کے میدان میں آپ نے تاریخ کا ایک منفرد قسم کا امتحان دیا، بلکہ اس ایک امتحان کے اندر کئی امتحانات تھے، اور رب ذوالجلال نے آپ کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائی۔ صبر، استقامت، شاعر اسلام کے تحفظ، نظام قرآن کی بقا، فیضان ختم نبوت کے تسلسل کے لیے آپ کا کربلا کے میدان میں جو کردار ہے، اس کی برکتیں قیامت تک باقی رہیں گی، اور آج بھی وہ برکات ہیں کہ جن کے زیر سایہ ہم رب ذوالجلال کے فضل سے نور ایمان سے منور ہیں اور اسلام کو بحیثیت دین اپنائے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حسینیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بندے کو حسینی بنا دیتی ہے۔ لیکن حسینیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نسب کے لحاظ سے حسینی ہونا، اور دوسرا ہے وصف کے لحاظ سے حسینی ہونا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم حسینیت اختیار کریں، کہ اس رستے پہ چلیں جو رستہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ عقائد رکھیں جو ان کے عقائد ہیں، وہ تعلیمات جو آپ نے دیں ان پر عمل کریں، اور جس کردار کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کیا، وہ کردار ہم بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اگرچہ اتنے بڑے کربلا اور اس کے امتحان کے تو ہم اہل نہیں ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے کچھ آزمائشوں کے کربلا ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور آپ کے صبر کو سامنے رکھے۔ تو اس طرح جو شخص آپ کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے
رب ذوالجلال پھر اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ کے سارے پیاروں کی یہ شان ہے کہ جو ان پیاروں کی اداؤں کو اپناتا ہے، خواہ وہ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، جس جس درجہ کے لحاظ سے ان کا مرتبہ و مقام ہے۔ جس وقت ایک بندہ ان کے اعمال صالحہ اور ان کے معتقدات کی معیت میں زندگی بسر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بھی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت کے دلوں میں جو محبت اور عقیدت ہے، یہ ایک منفرد قسم کی محبت اور عقیدت ہے۔ یقیناً اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہر فرد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہر فرد سے محبت فرض کی گئی ہے، اور اس فرض سے کبھی بھی بندے کو چھٹی نہیں ملتی۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ جوانی تک فرض ہے یا 20-25 سال یا بڑھاپے کے کچھ سالوں تک، یہ آخری سانس تک فرض ہے۔ اگر معاذ اللہ اس محبت سے کوئی روح نکلنے سے آدھا منٹ پہلے بھی محروم ہوا تو ناکام ہو جائے گا۔ پھر اس محبت کے لیے آیات قرآن مجید ہیں، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا عروج ہے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، کہ حضرت حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ یہ محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پھر اگلی امت تک پہنچی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو یہ محبت تھی، اس کی ایک مثال دے کر موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 14 ہے کہ جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں کننا مع جنازۃ امرأ ومعنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم ایک عورت کے صحابیہ تھی یا تابعہ تھی، اس کے جنازے میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر ایک مرد کا جنازہ بھی لایا گیا۔ جب یہ جنازے ادا کر دیے گئے تو کہتے ہیں فلما اقبلنا اعی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقعد فی الطریق، جنازہ پڑھ کے جب ہم واپس لوٹے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ ویسے تو بڑھاپے میں بھی کربلا کے میدان میں آپ کی بہادری، جرأت اور آپ کا انداز شجاعت، یعنی اس کے قریب بھی کہیں تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر یعنی کسی وجہ سے جب تھوڑی سی تھکاوٹ آپ کو محسوس ہوئی، فقعد فی الطریق، تو رستے میں سائیڈ میں آپ بیٹھ گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے، یعنی یہ جو وہ زمانہ تھا جب روایت حدیث کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلسل کئی سال گزر چکے تھے اور ہزارہا لوگ آپ کے شاگرد بن چکے تھے، اور وہ شاگرد جو کہ تابعی تھے اور پوری دنیا میں پھیلنے والے تھے، اور روایت حدیث میں چونکہ سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہیں، تو اس لحاظ سے ایک یعنی جو اس ماحول میں ایک عظیم استاذ کی جو حیثیت تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، فجعل ابو ہریرہ ینفد التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ، تو اس عہد کے اس عظیم استاذ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رومال سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین شریفین سے مٹی دور کرنا شروع کی. یعنی امام حسین رستے میں بیٹھے تھے اور یعنی قدموں کو غبار چھو رہا تھا. جعل ینفد کا مطلب ہوتا ہے جھاڑنا، دور کرنا، اور یہاں آگے مفعول بھی ذکر ہے، ینفد الترابا، مٹی دور کرنے لگے، مٹی جھاڑنے لگے، مٹی ہٹانے لگے. کیسے؟ ان قدمی، کہاں سے؟ قدمی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں مبارک قدمین سے. کس ذریعے؟ بے طرف ثوب ہی، اپنے کپڑے کی ایک جو طرف تھی، طرف اسی طرف کے معنی میں ہے، یعنی اپنے کپڑے کے ایک پلو سے وہ مٹی اس طرح کر کے دور کرنے لگے. تو فقال الحسین، قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے اپنی محبت اور عقیدت میں تھے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں جتنا بھی بڑا ہوں میں ایک صحابی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا فیض مجھے ملا ہے، اور میں اگر ان کے قدمین کو بھی یوں اپنے کپڑے سے اس طرح آداب بجا لاؤں گا تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، فرمایا یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، یہ میرے قدموں کو جھاڑنے کا کام کرے تو کوئی اور کرے، آپ ابو ہریرہ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. یا ابا ہریرہ وانت تفعل، یعنی یہ نہیں کہ انہیں کوئی شک تھا کہ یہ ابو ہریرہ ہیں یا کوئی اور ہے. یعنی جس طرح ہمارے عرف میں بھی جانتے ہوئے جب کسی کو تعجب کی بنیاد پر کہ آپ ایسا کر رہے ہو، وانت تفعل، آپ یہ کام کر رہے ہیں، وانت ابو ہریرہ، آپ ابو ہریرہ ہیں اور آپ یہ کار کر رہے ہیں اس طرح. یعنی یہ خدمت کوئی اور سر انجام دے لے گا، کوئی بچہ، کوئی تابعی، آپ اتنے بزرگ ہیں، اتنے ہزاروں محدثین کے استاذ ہیں، ہزاروں احادیث کے راوی ہیں، اور آپ اس طرح کر رہے ہیں. قال ابو ہریرہ، اب یہ پورا مکالمہ ذکر ہے ابن عساکر کے در سند کے ساتھ. تو حضرت ابو ہریرہ کی اب باری تھی بولنے کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کہتے ہیں دعنی، مجھے یہ خدمت کرنے دو. لگتا ہے کہ پہلے چونکہ ہم پاس تو نہیں تھے مگر لفظوں کی ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں نا مجھے کرنے دو، دانی، مجھے اجازت دو، مجھے کرنے لینے دو اس طرح، تو لگتا ہے کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرمایا تھا کہ یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، شاید انہوں نے اپنے قدم کچھ سائڈ پہ کیے ہوں یا کھینچے ہوں کہ آپ اس طرح نہ کریں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے ایسا کرنے دو، مجھے ایسا کرنے دو. اور اس کے بعد پھر قسم اٹھا کے ایک جملہ بولا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگے فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابہم. اے حسین، ہر کسی کو آپ کا پتہ نہیں کہ آپ کی حقیقت کیا. اس معاشرے میں اتنا تو تعارف یقیناً ہر کسی کو ضرور تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ اس سے کہیں آگے کی بات کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں لو یعلم الناس منک ما اعلم، اگر آپ کے بارے میں لوگ وہ جان لیں جو میں جانتا ہوں تو کیا ہو، لحملوک علی رقابہم، تو اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ آپ کو اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیں،
اگر لوگوں کو وہ پتہ چلے جو کہ میں جانتا ہوں، یعنی مجھے جو آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت معلوم ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو تو یہاں جس طرح آپ رستے میں بیٹھے ہیں تو میں تو صرف قدم ابھی جھاڑ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے تو کندھوں پہ اٹھا لیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ تو اس طرح یعنی امت کے اندر تواتر کے ساتھ پھر یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ مرتبے، ان کے تذکرے، اور یہی اصل مقصد ہے محافل کا، وہ پورے سال کی ہوں یا محرم الحرام کی ہوں، کہ ان مقدس ہستیوں کے ذکر سے بچپن سے ہی ایک دلوں کے اندر چاندنی اور روشنی اولادوں کو میسر ہو، اور نسل در نسل اسی لیے یہ محبت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اور محبت تو ایک عام ولی کی جو ہے اس کا بھی اتنا مقام و مرتبہ ہے بخاری شریف میں کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا انی احب فلانا فاحبہ۔ جب کوئی ولی پہلے دن ولایت کے منصب پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اگر وہ سید نہ بھی ہو، ولی بن جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، جبریل علیہ السلام کو تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ ان سے میں پیار کرتا ہوں، حسین سے تو بھی پیار کر۔ اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے جو آگے یہ پیار کا حکم دیا گیا جو عام ہے، یعنی ہر سالے، ہر ولی، ہر پارسا، یعنی صحیح العقیدہ جتنی ہستیاں گزری ہیں ہماری تاریخ میں، تصوف کے سلسلوں میں یا علم و حکمت کے میدانوں میں، وہ ائمہ طریقت ہوں، ائمہ شریعت ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، سارے ولی جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ بخاری مسلم صحاح میں حدیث موجود ہے کئی طرق سے کہ جب اللہ فرماتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، تو جبریل اس سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ پیار کی تحریک چلاتے ہیں اللہ کے حکم پر کہ سب سے پہلے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں انہیں اکٹھا کر کے جبریل کہتے ہیں ان ربک یحب فلانا فاحبوہ، تمہارا رب فلاں ولی سے پیار کرتا تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو یہ اعلان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ہر فرد کے لیے ہوا، یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہر فرد کے لیے ہوا، اور جس نوعیت کا ان کے لیے ہوا اس نوعیت کا وہ منفرد اعلان ہے، بعد والوں کے اس کے نیچے کے اعلان ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان تو ہر ولی کے لیے۔ آج بھی جو ولی بنے تو حدیث شریف میں ہے اللہ فرمائے گا جبریل اس سے محبت کرو، میں جو محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل پھر آسمان والوں کو کہیں گے تم جب اللہ کا ذکر کرتے ہو اسی اللہ کا حکم ہے ان ربک یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بستی میں دنیا نہیں جانتی اس کو، ابھی اس کا کسی جگہ تعارف نہیں ہے، لیکن رب اس کو اپنا محبوب بنا بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تمہارا رب اس سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اس کی قبولیت کے جلوس زمین پہ اترتے ہیں، یعنی فرشتوں کے جلوس جو لوگوں کو اس کی محبت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ پہلے ایک بندہ بھی اس کا دیوانہ نہیں ہوتا، ایک بھی اس کا عقیدت مند نہیں ہوتا، ایک بھی پہلے اس کا محب نہیں ہوتا، آسمانوں سے محبت کی یہ تحریک اللہ کے حکم پر شروع ہوتی ہے، اور پھر فرشتے آ کے زمین پہ چلاتے ہیں۔ یہ خاکی بعد میں مرید بنتے ہیں یا کارکن بنتے ہیں، یعنی محبت کا پیغام جو ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے سرکار اللہ سے کہہ رہے ہیں رب ذوالجلال سے انی احبہ فاحبہ، اب رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے حاملین عرش کو اور حاملین عرش کے بعد آسمان کے ہر چپے پہ رہنے والے سارے فرشتوں کو، اور ان کے بعد وہ فرشتوں کے جلوس جو زمین پہ اترے اور پھر
اس تحریک کو مسلسل 14 صدیاں گزر گئیں، تو اب اس حب حسین کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی وہ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی چاشنی، اس کی روشنی اور اس کا جو ایک دوام ہے اور اس کا جو فیضان ہے، یعنی اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ میں زیادہ چونکہ وقت اس میں گنجائش نہیں کہ اس کو کھول کے بیان کروں، میں اس کو چند شعروں کی شکل میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ پھر اسے ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، اور یہی تقریباً آپ کے بچپن کے بھی جذبات ہوں گے، اور یہی کیفیت عقیدت اور احترام کے معاملات آپ کے بھی ہوں گے۔ میں نے لکھا ہے، بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے۔ پدر باپ، بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے، گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ، گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے، بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے، گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے، ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے، ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے، آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے، آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، حافظ الحدیث امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، یہ ہر بندے کی قسمت نہیں کہ بچپن سے ان کی زیارت کر لے اور بچپن سے ان کا قرب حاصل ہو، یعنی کوئی بندہ ایسے گاؤں میں پیدا ہو جہاں اتنا بڑا ولی جس کی ولایت اتنے عروج پر ہو اور جس کا علم اتنے عروج پر ہو، یہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی دین ہے۔ لوگ شاید ایسی نادر و نایاب ہستی کو دیکھ ہی نہ پائیں، یا دیکھیں تو 30 سال بعد دیکھیں، 40 سال بعد دیکھیں، 50 سال بعد دیکھیں۔ رب ذوالجلال نے اس حقیر کو بچپن میں ہی ان کا قرب عطا فرمایا۔ آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، رہتے ہیں دور مجھ سے۔ پورے جلسے میں ایک بھی ہمارے پیغام والا بیٹھا ہو تو کالے کالوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب زبان سنبھال کے چلنا ہے، یا جو ان کی بی ٹیم ہے انہیں کہ ایک جلالی بیٹھا ہوا ہے، کوئی امامے سے پہچانے، کوئی اس کے انداز سے پہچانے، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، یزید نے سر پیٹا تھا نا، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید،
میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے. کیوں یزید دور رہتے ہیں؟ دور دور، بہت دور. کیونکہ ہر بندہ اپنی اپوزیشن سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، دور بھاگتا ہے. تو جو یزیدیت پر ہیں انہیں ہمیں ہماری فکر، ہمارے پیغام، ہمارے مریدین، ہمارے تلامذہ، ہمارے کارکنان، ہمارے دوستوں ساتھیوں کو دیکھتے ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں. رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے. حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو. آج ایسا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں کسی کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ملے. اب نقیب اور خطیب اور پڑھنے والے وہ روافض آ کے کچھ نوٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور جدھر وہ چلاتے ہیں ادھر یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بنیاد پر صحابہ کا نام ترک کر دیتے ہیں، خلفائے راشدین کے نام ترک کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ. یعنی وہ سارا پیسوں کے ذریعے یا واہ کے ذریعے سے ان کو موڑنا چاہتے ہیں. یہ مڑتے چلے جاتے ہیں. تو میں وہ کلام لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ قیامت تک جب پڑھا جائے گا تو پھر وہی سنیں گے جن کے دل سنی عقیدے پر موجود ہوئے ہیں. اب قرآن میں آل کی بھی شان ہے، اصحاب کی بھی شان ہے. تو سنی تو سارا قرآن پڑھتا ہے. حدیث میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تو سنی کو کہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ آیت نہ پڑھنا، فلاں چھوڑ دینا، فلاں پڑھنا، فلاں چھوڑ دینا. ایسا نہیں، سارا قرآن، سب حدیث سنت. تو ایسے ہی پھر آگے اگرچہ جدا گانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جدا جدا منقبت جائز نہیں، یقیناً جائز ہے، مگر جب فتنہ آ جائے اور لوگ اس سے کچھ غلط راستے نکالنا شروع کریں تو پھر بچاؤ کی بھی تدبیر ضروری ہے. منقبت صرف ایک طرف کی بھی جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ کہیں کوئی بیماری اگر پھیل رہی ہے تو بر وقت اس کا علاج بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی ثواب مل جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شان صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت کا دھندا کرے یا شان اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا دھندا کرے یا شان صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت کا دھندا کرے، چونکہ وہ حسینیت پر نہیں. حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں، یہ پورا دین ہے. ان دونوں محبتوں کو ایک بنایا گیا ہے اور اس پر پورے دین کی بنیاد ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دونوں کی محبت کو مکس کر کے ایک چیز بنا کے اس پہ رکھی گئی ہے. اس لیے پڑھ رہا ہوں، حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، ابو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے. حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، ابو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے. آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین. میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بنیاد پر یہ حسینیت سمجھنا اور پھر حسینی بن کے جینا، حسینی بن کے رہنا، یہ فیضان ہے
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ایک قسم جو حسینی ہونا ہے وہ تو غیر سید وہ حسینی بن ہی نہیں سکتا، لیکن دوسرا جو شعبہ ہے حسینی ہونے کا وہ شریعت میں لازم ہے، یعنی آیات احادیث میں ہمیں ان صالحین کی پیروی کا حکم دیا گیا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اللہ بن سکتا ہے معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب ہے وہ کریم ہے، تم بھی کرم کرنا سیکھو، یعنی جہاں تم مہربانی کر سکتے ہو، جہاں تم معافی دے سکتے ہو، وہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنا سیکھو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو، یہ سارا تصوف ہے، سارا دین ہے۔ تو اسی طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے، خلفائے راشدین کا نقش قدم ہے، اہل بیت اطہار پنج تن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم ہے۔ تو اس جہت میں اب حسینی ہونا جو ہے اس کا بھی ایک نصاب ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں حسین منی و انا من حسین۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے لحاظ سے بھی حسینی ہیں اور وصف کے لحاظ سے بھی حسینی ہیں، اور اس میں بلند درجے پر ہیں، جو کہ آج بھی اگر کوئی سچا صحیح العقیدہ سید وہ جس وقت آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا کردار ادا کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ڈبل حسینی ہے، نسب کے لحاظ سے بھی حسینی ہے، وصف کے لحاظ سے بھی حسینی ہے۔ اور وہ تو پھر جو خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حسینیت ہے، وہ تو پھر آج کے ان حسینیوں سے کہیں بلند درجے کی وہ نسب میں بھی اور وصف میں بھی حسینیت ہے، کہ آگے پھر وہ ایک درسگاہ ہے حسینیت کی، کہ جس کو آگے سمجھا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، آگے بتایا جائے، اور اس میں ہمہ جہت سبق ہیں ہمارے لیے۔ اس لحاظ سے التذکرۃ الحمدونیہ ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں، التذکرۃ الحمدونیہ ابن حمدون کی کتاب ہے، اس میں اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے خطبوں کے تذکرے ہیں کہ انہوں نے فلاں موقع پر یہ گفتگو کی، جس طرح بعد والوں صدیوں میں مکتوبات لکھے گئے، ملفوظات لکھے گئے، تو اس زمانے میں سند سے یا ان سے پہلے جو بھی عہد گزرے، پھر کسی نے کسی کی طرف کوئی خط لکھا، اس طرح کر کے انہوں نے وہ سب کچھ ایسے خطبات اکٹھے کیے۔ تو التذکرۃ الحمدونیہ کی پہلی جلد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک خطبہ جو ہے وہ آج صدائے حسینیت کا خصوصی لنگر ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 102 پر ہے، وَمِن كَلَامِ الحسین بن علی علیہ السلام ایھا الناس، سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے کلام سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں، اور لفظ ایسے ہیں جیسے کوزے میں ایک سمندر نہیں کئی سمندر بند کیے گئے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، اعلموا لوگو جان لو، ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں، کہ لوگ تمہارے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ میرا کچھ کرو، میں بڑا محتاج ہوں، ضروری نہیں وہ کوئی عام یہ بھیک مانگنے والا ہو، ویسے دنیا کے کئی کام کسی کے ذمہ پڑ جاتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی کام کروا سکتا ہے، اور اس کے دروازے پر ایک آیا ہے، دوسرا آیا ہے، تیسرا آیا ہے، چوتھا آیا ہے، روزانہ کئی لوگ آ بیٹھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے اور آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ وہ جائز کام ہے اور آپ جائز طریقے سے وہ کروا سکتے ہیں،
تو میرا یہ کام کرواؤ. اب اس میں آگے اس بندے کے جس کے دروازے پر لوگ اسے یہ سمجھ کے کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کروا سکتا ہے یہ دنیا میں. آگے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ اس سے اکتا نہ جائے, دوسری قسم ہے کہ اکتا جائے, جو عموماً یہی ہے کہ یہ میں آپ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہوں, یہ پھر میرے پاس آ بیٹھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں, یہ ان کی حاجتیں ہیں, یہ فلاں آیا ہے, فلاں آیا ہے, فلاں شہر سے آ گئے ہیں, فلاں جگہ سے آ گئے ہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم, یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں کہ تم وہ پوری کروا سکتے ہو, ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو, اسے بوجھ نہ سمجھو, یہ اللہ کی تجھ پر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, یہ بوجھ نہیں ہے. اسے تم اپنے لیے نقصان دہ نہ سمجھو, اسے بوجھ نہ سمجھو. نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نعمت تو نعمت ہوتی ہے. تو امام حسین کی حسینیت میں یہ سبق بھی موجود ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم, تجھ پر اللہ کی کئی نعمتیں ہیں, ان میں سے ایک نعمت یہ ہے جو لوگوں کے تمہارے ذریعے سے کام ہو جاتے ہیں اور وہ تجھے آ کے کہتے ہیں, خواہ کسی کی پرسنالٹی یا حیثیت اتنی ہو کہ ایک کام کروا سکے, کسی کی 1000 کروا سکے, کسی کی ہے کہ چھوٹا سا کروا سکے, کسی کی ہے کہ بہت بڑا بھی کروا سکے, لیکن ان سب کے لیے جس درجے میں بھی کوئی کسی کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے اور لوگ اس کے پاس اس نیت سے آ جاتے ہیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی تجھ پر ایک نعمت ہے, اور نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے, نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب یہ ہماری عملی زندگی میں ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ سبق ہے, یعنی پورے مجمع میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے, جس کے در پر, جس کے پاس کسی کا کوئی فون یا کوئی کام یا کسی کے لیے کوئی اسے نہ کہتا ہو. یقیناً ہر کسی کو کوئی کہتا ہے, خواہ اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے بڑا ہے, کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اسے کہا جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تجھ پر اللہ کی. عمومی طور پر یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین جمعہ پڑھاتے تھے تو کیا تقریر کرتے تھے, وہ خطبہ دیتے تھے تو کیا تقریر کرتے تھے, اور ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم ڈھونڈ کے عوام کو پیش کریں ہر سال ہر موقع پر ایک نیا تحفہ, اور پھر وہ پوری دنیا میں چلے رائج ہو اللہ کے فضل سے کہ اتنے بڑے ہمارے یہ مقتدا اور پیشوا ہیں, ان کے افکار کتنے بلند و بالا ہیں اور ایک ایک جملہ کتنا قیمتی ہے. یہ کہہ کر اعلموا آگے فرماتے ہیں وَلَا تَمَلُّ النِّعْمَ, فرمایا یہ جو تمہارے پاس آ بیٹھتے ہیں کہ کوئی مدد کرو, کوئی تعاون کرو کسی ذریعے سے جائز کام میں, یہ نعمت ہے, اس پر شکر ادا کرو. آگے وَلَا تَمَلُّوا النِّعْمَ, پر نعمت سے تھک نہ جاؤ, چونکہ جو عمومی روٹین ہے وہ ہے تھکنے کی. یہ جو لفظ ملول اور ملال بولا جاتا ہے یہ عربی سے ہے, وہ عربی ہے. وَلَا تَمَلُّ النِّعْمَ, فرمایا وہ ہے نعمت جو تجھ سے آ کے تعاون مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حاجت دور ہو جائے, وہ اس طرح تمہارے پاس ہے نا, تجھ پر نعمت ہے. اور فرمایا نعمتوں سے تھک نہ جانا, نعمتوں کی تھکاوٹ محسوس نہ کرنا, نعمت سے تمہیں رنج نہیں ہونا چاہیے, تمہیں ملول نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ فتحور نقما, فرمایا کوئی پتہ نہیں وہی نعمت اگلے لمحے رب اس کو انتقام میں بدل دے. نقم اور نعم یہ آپس میں متضاد ہے, ایک ہے اللہ کی طرف سے نعمت, ایک ہے اللہ کا کسی سے انتقام.
یعنی ایک ہے انعام، ایک ہے انتقام. اور رب جب کسی سے انتقام لے تو کس کی مجال ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تیرے آسرے کسی کی کام اڑے ہوئے ہیں یا ہو جاتے ہیں، اس کو نعمت سمجھو اور اس پر شکر ادا کرو اور تھک نہ جانا ان نعمتوں سے. کیوں؟ فرمایا پھر وہ احکم الحاکمین ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کی بے نیاز شان ہے. آج 1000 بندہ تیری طرف دیکھ رہا ہے کہ تو ان کے مسائل حل کر سکتا ہے، اگلی گھڑی ہو سکتا ہے کہ تو لاکھوں کی طرف دیکھے کہ کوئی تو میرا مسئلہ حل کرے. نعمت نعم نکم میں نہ بدل جائیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ، اس کا اولین حصہ جو میں آج اس موقع پہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ملک پاکستان میں بلوچستان وسیب کا علاقہ سیلاب، کہ وہ اس انداز سے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں اور جانی مالی نقصان، گھروں کے گھر، بستیوں کا صفایا ہو گیا ہے. اب ایسے میں یعنی ان کی حاجات ہیں، بہت زیادہ حاجات ہیں، وہ کسی سے تعاون چاہتے ہیں یا خود کوئی سمجھتا ہے کہ یہ محتاج اب ان سے تعاون کیا جائے. تو اب اس کو یہ نہ سمجھے ہمارا تو اپنا پورا نہیں ہو رہا، اب یہ بھی ہمارے کھاتے آ رہے ہیں، اب یہ بھی ہم پہ بوجھ بن رہا ہے، اب ان کے لیے بھی لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یا ان کے لیے ہم خود جا کے دیں. یہ ذہن میں خیال نہ لاؤ، یہ تصور کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی جگہ ہو جاؤ. اللہ بچائے، رب محفوظ رکھے. اس کے فیصلوں کے آگے کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے کس کا زور چلتا ہے؟ اگر آپ سیلاب سے بچے ہوئے تو کیا یہ تمہارا زور بازو ہے؟ نہیں، یہ تو اسی کا فضل ہے، اور وہ جو چاہے جیسے کرے. تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو تم اپنے اس سے تھک نہ جانا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے. یعنی رب ذوالجلال جو لک سے کک کر دیتا ہے، کک سے لک کر دیتا ہے، فرمایا فتحور و نیکاما، یہی چیزیں، یہی نعم پھر نیکم بن جاتی ہیں. تو آج کی اس خطبے کی حیثیت سے میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ جہاں تک آواز جائے ان لوگوں کی ضرور مدد کی جائے. یعنی جو کچھ تعاون کیا جا رہا ہے وہ ابھی بہت ناکافی ہے اور ان کے ناگفتہ حالات ہیں. جس جہت میں بھی، جس طرح بھی، میں اپنی طرف سے کوئی اعلان یہ نہیں کر رہا کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم کریں گے. آپ جن سورسز سے بھی جو چیز بھی یقیناً وہاں تک پہنچ سکتی ہے اور انہیں ضرورت ہے ہر چیز کی، کھانے پینے کی، علاج کی، باقی پیسوں کی، ضرور ایسے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم کسی کا کچھ اس کا بھلا کر سکتے ہیں، یہ ہم پہ بوجھ نہیں، یہ ایک نعمت ہے. اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام انتقام میں بدلے. اس بنیاد پر بھرپور طریقے سے کوئی موقع ہو وہاں، یا اس کے علاوہ بھی جس طرح میں نے تمہید میں ذکر کیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسینیت معاشرہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے یہ جو دکھ سکھ کے معاملات ہیں ان کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھیں اور جس قدر حل کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی آپ یہ فرماتے ہیں ایھا الناس من جاد سادہ، یہ صرف اتنے پر مہینوں بحث ہو سکتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لاہے عمل اس امت کے افراد کو عطا فرما رہے. من جاد سادہ وہی لفظ ہے جس سے سید بنتا ہے، لیکن عربی زبان میں چونکہ محض عام
سردار کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. ایک تو وہ خاص سیادت ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، وہ تو کوئی غیر سید نہیں بن سکتا، لیکن یہ اس سے ہٹ کر طریقہ بتا رہے ہیں سرداری کا. من جادہ سادہ سادہ یسودو، یہ باب ہے اصل میں اجوف واوی ہے. یہ لفظ سید اصل میں سیودن ہے، واو کو یا میں بدلا، یا کو پھر یا میں ادغام کیا تو سید بن گیا. یہ سید نہیں ہوتا، سید ہوتا ہے. تو یہ باب من جادہ سادہ، جادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ کھرا بن کے رہا وہی سردار بنا. جو عقیدے کا کھرا ہے، جو عمل کا کھرا ہے، جو کردار کا کھرا ہے، جو دکان میں سودا بیچنے میں کھرا ہے، جو اپنی زندگی کے معاملات میں کھرا ہے، پھر اپنا اپنا شعبہ ہے. من جادہ سادہ، فرمایا رب سرداری دے دیتا ہے لیکن فراڈ کرنے والوں کو حقیقی سرداری نہیں ملتی، کھرے پن والوں کو سرداری ملتی ہے. من جادہ سادہ. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا ومن باخلا روزلا، جو بخیل ہوا. اب اس جادہ میں جو سر فہرست ہوگا وہ معنی اگلے کے لحاظ سے پھر ہم کریں گے سخاوت والا. جس نے جود کیا سردار بنا، جس نے سخاوت کی سردار بنا، جس نے سخاوت کی جوت و سخا جادہ، جس نے سخاوت کی سردار بنا. ومن باخلا روزلا، اور جس نے بخل کیا ذلیل ہوا. یہ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر کا بیان رکھے. یعنی یہ ہے سب تصوف، یہ ہے سب دین، یہ حسینیت کے سبق. من باخلا روزلا وَإِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ. فرمایا سارے لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی وہ بندہ ہے. اب بڑا عجیب نکتہ ہے، اب سب آپ انتظار میں ہوں گے جو عربی نہیں جانتے کہ کون سا سب سے بڑا سخی ہے کہ جو کروڑ دے، جو اربوں روپے دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من آتا ما لا یرجوہ، جس بندے کو تجھ سے کوئی امید نہ ہو، جو ایسوں کو دے وہ بڑا سخی ہوتا ہے. جنہیں تم سے امید ہی کوئی نہیں کہ اس نے کبھی میرے ساتھ تعاون کرنا ہے. دیکھو نا عجیب بات، ایک تو ہے نا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو دینا بھی سخاوت ہے، نیکی ہے، انہیں ضرورت ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں کسی وجہ سے وہ جانتا ہو نہ ہو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، یا جانتا نہ ہو کہ تم یہ وصف رکھتے ہو، یا جانتا نہ ہو کہ تم اس پہ مہربانی کرو گے. امام حسین فرماتے ہیں جو تجھ سے امید نہ رکھتا ہو اس کو اگر تم دو، ایسوں کو جو دے بندہ جو اس سے امیدیں نہ رکھتے ہوں، جو ان کو دے وہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے. دیکھو امام کا کلام بھی کلام کا امام ہے. اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود والا. مطلب یہ آج یہ لفظ بولیں گے تو اس وقت جو زندہ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ پہلی صدیوں کی طرف پھر کوئی اس لفظ کو پھیر کے چلا جائے. اب جو ہم اس معاشرے میں موجود ہیں تو اس میں یہ اجود کا ایک طریقہ آپ نے یہ بیان فرما دیا. اور پھر فرما وَإِنَّ أَعْفَ النَّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ. لوگ کئی ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، اور مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے 100 بندہ ہے کہ جن کو اللہ کرے یہ سب میں ہی وصف ہو کہ یہ وصف حاصل ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کسی کو معاف کیا
تو جب دیکھا گیا تو کسی نے 10 بار کیا، کسی نے 20 بار کیا، کسی نے کسی کو 100 بار کیا. تو پھر اس وصف میں پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ اس وصف میں سب سے بڑا کس کو کہا جائے؟ آفا. یہ اس میں تفضیل ہے جس میں عفو درگزر کی صلاحیت سب سے زیادہ ہو. تو امام حسین سے فیصلہ کرواتے ہیں، فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے کسی سے بدلہ لینے کی قدرت ہوتے ہوئے اسے معاف کر دے، یہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. پھر ایک معاشرے میں شریعت کا اہم حکم ہے صلہ رحمی، کہ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، خواہ مخواہ آپس میں قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی. تو صلہ رحمی پر بڑا اجر ہے. صلہ رحمی شریعت میں مطلوب ہے اور اس کی بڑا درجہ ہے. تو سب سے بڑا کون ہے اس وصف میں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْصَلَ النَّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ، کہ سب سے پہلے نمبر کا معاشرے میں وہ شخص صلہ رحمی والا ہے، یعنی اس کیٹیگری والا. اس میں پھر کئی افراد ہوں گے اس وصف والے، کہ جو اس سے بھی جوڑتا ہے جو اس سے توڑتا ہے. یہ سب سے بڑا صلہ رحمی والا قرار دیا جائے گا. اب جانبین سے جوڑ ہو تو اب جوڑ کے رکھنے میں اتنا کمال نہیں، دوسری طرف سے توڑنے کی کوشش کی جائے، پھر بھی رشتہ داری نہ توڑی جائے اور برقرار رکھی جائے. تو اب یہ وصف اس بندے کا جو ہے اس کو اوصل قرار دیا جائے گا کہ یہ اس سلسلہ میں بڑے مقام پر فائز ہے. ان اوصل الناس من وصل من قطعہ، کہ جس نے اس سے قطع کیا، قطع رحمی، اس نے پھر بھی اس سے صلہ رحمی کی، یہ اس لحاظ سے مقدم ہے. اور پھر آپ نے اسی خطبہ میں ایک حدیث شریف کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جو دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سند سے الفاظ موجود ہیں. اور یہ بھی موجودہ جو صورتحال ہے سیلاب زدگان کی اور محتاج لوگوں کی، اس کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نفس کربۃ مؤمن فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخرہ. من نفس کربتن، یہ کربہ کشک والے کاف کے ساتھ ہے، قربہ نہیں ہے. من نفس کربتن، جس نے من نفس کربۃ مؤمن. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس نے مومن کی پریشانی زائل کی، مومن کی مشکل کی گھڑی ٹالی، مشکل میں مومن کو مدد فراہم کی، اس کا گھر اجڑا اس نے گھر بنا دیا، اس کو خیمہ دیا، اس کو بستر دیا. کوئی اس پہ مشکل آئی، اس نے اس کو مشکل اس کو ٹالا. آج دنیا میں یہ ڈھال بن گیا، آگے کھڑا ہو گیا جائز کاموں میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخرہ. اللہ اس بندے سے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں دور فرما دے گا. دنیا اور آخرت کی سب مشکلات، یعنی ادھر تعاون کرنے سے یہ محروم نہیں ہوا، بلکہ اس کی تو چھوٹی سی حیثیت ہے اور ادھر اللہ کی قدرت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی دنیا اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں ان کو رب ذوالجلال نے دور کر دیا. اور یاد رکھیں کہ آخرت والی تو معمولی سی آسائش بھی بڑی قیمتی ہوگی. موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اتنا کو ہوتا ہے کوڑا. تو جتنی جگہ میں جنت میں کوڑا رکھا جائے، ایک چھڑی اگر اتنی خریدنی ہو جنت تو قیمت کیا ہے؟ ساری دنیا کے ملکوں کی زمینیں بیچ کر
بھی اتنی نہیں خریدی جا سکتی اپنے پیسوں سے جتنی کوڑا رکھنے کی جنت ہے۔ تو آخرت میں وہ اس طرح تعاون کے ساتھ اس کے بدلے جو آج ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ یا کسی موقع پر کوئی جو تعاون کرتا ہے اس کے بدلے اسے جو جنت میں ملے گا تو وہ کتنی قیمتی چیز ہے جو آج آپ صرف چند لاکھ خرچ کریں گے اور ادھر سے وہ مل جائے گی کہ پوری دنیا بیچ دیں پھر بھی وہ نہیں مل سکتی۔ خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو اس بنیاد پر اس پیغام کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اور دوسری طرف یہ چیز بڑی اہم ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسین منی وانا من الحسین، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ اور یہ جہت جو ہے اس میں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یہ دوسری طرف جس وقت ہم اسی مضمون کی احادیث جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسین سبت من الاسباط، سبت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو سبتین کہا جاتا ہے، سبتین، کہ یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت ہیں۔ اور سبت کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس کا معنی ہے ولد الولد، ولد الولد، اولاد کی اولاد، کسی بندے کی اولاد کی اولاد، یہ اس کی سبت ہے۔ بیٹے کی اولاد ہو یا بیٹی کی اولاد ہو، اولاد کی آگے اولاد، یہ اس کی سبت ہوتی ہے۔ اور پھر جو اس کا جو زیادہ استعمال ہوا وہ بیٹی کی اولاد پہ ہوا، یعنی اصل تو بیٹے کی اولاد کو بھی سبت کہا جا سکتا ہے، بیٹی کی اولاد کو بھی سبت کہا جا سکتا ہے، لیکن جو غلبہ استعمال ہے اس میں پھر اس کا استعمال جو ہے بیٹیوں کی اولاد پہ ہوتا ہے۔ کسی بندے کی بیٹی کی آگے جو اولاد ہے اس کو اس کی سبت کہا جاتا ہے، جس طرح کہ یہ جو بیٹے کی اولاد ہو اسے حفید کہا جاتا ہے، پوتا۔ تو یہ پھر استعمال میں آ کر یہ اس طرح استعمال ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبتین کہا، سم الحسن والحسین سبتین لأنہما والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصل واحد، یہ سرکار کی سبت ہیں چونکہ یہ سرکار کی نسل پاک سے ہیں، سرکار کی عظیم شہزادی کی اولاد ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصیت سے بھی یہ فرمایا حسین سبت من الاسباط۔ تو اب یہ حسین منی، یہ اولین پہلا مطلب بالکل واضح ہے جو ان لفظوں کے اندر حاصل ہے۔ دوسرا جو اگلا حصہ ہے اس کے لحاظ سے ہم پورا ایک سیمینار کر چکے ہیں، جس طرح کہ علی منی وانا منہ، اس سیمینار کے اندر اس کی پوری وضاحت کی کہ مطلب یہ بنے گا کہ میرے دین کی بقا حسین سے ہے، میرے دین کا تحفظ حسین سے ہے، میرے دین کی ترویج حسین سے ہے، یعنی میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے دین کی ترویج آگے حسین سے ہے، یعنی وہ جو کربلا میں کردار ادا کرنا تھا اس کا تذکرہ خصوصیت سے اس میں کر دیا گیا۔ ورنہ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ امام حسین معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصل ہیں، اصل آپ ہیں، اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس اصل کو بیان کر کے فرمایا حسین منی، اور پھر آنا من الحسین، یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں اوپر تو دیگر شخصیات ہیں اور یہ نیچے اولاد میں ہیں، لیکن سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح امت، دین، قوم، کئی جگہ سرکار ان کا کی جگہ اپنا نام لے لیتے ہیں،
اور قرآن میں جس طرح کے امت کے گناہوں کو نسبت سرکار کی طرف کر دی کہ سرکار کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو جس طرح یعنی بڑے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، تو یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لیے کربلا کے ذریعے دین کو بقا ملنی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے، تو سرکار نے فرما دیا انا من الحسین، کہ میرے دین کی بقا حسین ہے، میرے دین کی ترویج حسین سے ہے۔ اور پھر اس میں ایک پورا کردار دیا امت کو کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ کردار ادا کریں، اور جب وہ بھی یہ کردار ادا کریں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بھی یہ لفظ بولے، خواہ وہ صحابہ ہوں، خواہ وہ تابعین ہوں، خواہ وہ تبع تابعین ہوں، خواہ وہ قیامت تک ہوں، اگرچہ وہ اس وصف میں بھی درجہ حسین میں تو نہیں ہوں گے، وہ حسین منی ہونے میں بھی منفرد، وہ آنا من الحسین میں بھی پھر بھی منفرد، لیکن آگے یہ حسینیت کا ایک کورس خود زبان رسالت نے معین کیا، اور وہ لفظ پڑھ کے اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے آج امت کا حسینی ہونا، عام لوگوں کا حسینی ہونا، اور ایک ہے سید کا حسینی ہونا، وہ نسب کے لحاظ سے بھی حسینی، وہ وصف کے لحاظ سے، اگر وصف آج والے کے لحاظ میں وہ موجود ہے تو حسینی، اور دوسری طرف امت کا فرد، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ کسان ہے، خواہ وہ بالکل مفلوق الحال کسی بندے کا بیٹا ہے، لیکن عقیدہ اس کا صحیح ہے، عمل اس کا صحیح ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا سر انجام دے رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو اپریشیٹ فرمایا، اتنا پیار کیا کہ محبوب نے اسے بھی کہہ دیا یہ بھی مجھ سے ہے۔ یہ بھی مجھ سے ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور دیگر بہت سی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہ بھی کوئی، چونکہ دوسرا طبقہ جو چور اور ڈاکو ہے، وہ ہر بات کو پھر غلط رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہے کہ دیکھو اب یہ سیدوں کے ہم پلہ اوروں کو بنا رہے ہیں، کوئی غیر سید سید نہیں بن سکتا، مگر آج بھی غیر سید حسینی بن سکتا ہے، یعنی وصف اور کردار کا حسینی۔ اور یہ تو پوری امت کو سبق دیا گیا، جیسے وصف اور کردار میں آج صدیقی بن سکتا ہے، فاروقی بن سکتا ہے، عثمانی بن سکتا ہے، وصف اور کردار میں علی بن سکتا ہے، مرتضوی بن سکتا ہے، مصطفی بن سکتا ہے، وصف اور کردار میں حسینی بھی بن سکتا ہے۔ بلکہ یہ حدیث شریف یہ ثابت کرے گی کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں، لوگ پوچھتے ہیں کیا 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 کیا، میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا، امام حسین نے کربلا میں حسینی بن کے دکھا دیا، حسین اور حسینی بن کے دکھا دیا، کہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ ایک تو نسب کی بنیاد پہ ان کی عظمت ہے، دوسرا ان کا اپنا کردار بھی کتنا اونچا ہے اور کردار بھی کتنا بلند ہے۔ تو حدیث شریف یہ جامع ترمذی میں ہے، باب ہے باب ما ذکر فی فضل الصلاۃ، حدیث نمبر ہے 614 نمبر حدیث جو ہے، یہ صرف اس ترمذی میں ہی نہیں، یہ مسند امام احمد میں بھی ہے، یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، یہ امام طحاوی کی مشکل الآثار میں بھی ہے، یہ مستدرک کی حاکم میں بھی ہے، یہ بہقی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے، یہ الترغیب والترہیب میں بھی ہے، اس طرح یعنی بے شمار اس کے حوالہ جات ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعیذک باللہ یا کعب بن عجرہ من امراء یکونون من بعدی، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے حکمرانوں سے جو بعد میں ہوں گے، یعنی قیامت تک کے لیے پھر آگے حکمران بادشاہ
اور امت مسلمہ کی عوام، ان کے کردار کو بیان کیا. قیامت تک دو طرح کا کردار چلے گا بادشاہوں کے لحاظ سے عوام کا، اور اس کے دو نام رکھے جائیں گے. یا وہ کردار حسینی ہوگا یا پھر وہ کردار یزیدی ہوگا. یعنی ایک تو ہے نا خود بادشاہوں میں حسینی اور یزیدی کردار، ایک ہے رعایا میں، علماء میں، پیروں میں حسینی اور یزیدی کردار. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد حکمران ہوں گے، فمن غاشی ابوابہم، جو بندہ ان کے دروازے پہ گیا. غاشیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یعنی اتنا رش کیا ہوا ہے. جب پنجابی میں کہتے ہیں تو چڑھ آئے ہیں اتے آ گیا ہے، یعنی پسند نہیں ہے آنا. فمن غاشیہ ابوابہم، کہا جاتا ہے نا بئس الفقیر علی باب الامیر، برا فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ جا بیٹھے. اس لیے لوگ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہے اسلاف ہمارے. اور آج ایک دھیلے کا فائدہ جہاں نظر آتا ہے، آج کے برائلر صوفی اور برائلر پیر وہاں اس دھیلے کے لیے بھی جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں ضرب کہاں کہاں لگ گئی ہے جا کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہوں گے. اب یہاں کافر بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی، شمار مومنوں میں سے ہی ہوں گے. فرمایا جو ان کے دروازے پر گیا، اب جانا اتنا بڑا جرم نہیں، جایا ویسے تو اچھے کام کے لیے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اگلی حدیث میں ہے جائے، اس کا اگلا حصہ جائے یا نہ جائے، جانا امر بالمعروف کے لیے، مگر وہ انداز اور ہوتے ہیں امر بالمعروف والے، اور بھیک مانگنے والے انداز اور ہوتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جرم پھر بتایا کہ بادشاہوں کی ہواری. فرمایا فصدقہم فی کذبہم، جو بادشاہوں کے درباروں میں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، جھوٹ کی تصدیق کریں گے. اب یہ قیامت تک جانے والا دن، اب اس حدیث کو اپنے اوپر، اپنے ماحول میں، اپنے سے پہلے یہ گزرے ہوئے سال یا اس وقت، کیونکہ ہم نے آج صدائے حسینیہ سمجھنی ہے. فرمایا جو ان بادشاہوں کے جھوٹ کا معامل بن گیا، بادشاہ نے جھوٹ بولا، نواز شریف نے، یہ ساتھ ہو گئے. عمران خان نے جھوٹ بولا، یہ ساتھ ہو گئے. زرداری نے جھوٹ بولا، پرویز مشرف نے جھوٹ بولا، یہ ساتھ ہو گئے. فمن صدقہم، لوگ کہتے ہیں اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، اتنے میں کیا ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں فصدقہم فی کذبہم او کاذبہم وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، گیا اور پھر ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دی. گیا اور کیا ان کے ظلم کا معاون بن گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جو بندے مارے تھے وہ رائفل میرے پاس تو نہیں تھی، نہیں، جو ووٹ دے کے اسے کرسی پہ بٹھایا اور اس نے مارے. یہ ہے تعاون. بلکہ حدیث میں تھا ایک کلمے کا، جملے کا تعاون اس کی حمایت میں جو تم نے بولا تھا. سرکار فرماتے ہیں وَآنَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یہ قیامت تک فیصلہ ہو رہا ہے. سرکار بتانا چاہتے ہیں میرا کون ہے اور غیروں کا کون ہے. فرمایا جو ان کے دروازے پہ گیا، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، جس نے ظلم پر ان کا تعاون کیا، سرکار کے لفظ ہیں فلیسا منی ولست منہ، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں. لیسا منی، لیسا منی، لست منہ، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں. یہ ہے حسینیت کی نفی کہ وہ پھر حسینی نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں. ٹیکسٹ لفظ حدیث کے وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں. تو محبوب کیا 15ویں صدی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے
کوئی جگر پگھلائے، دن رات محنت کرے، طوفانوں کے سامنے ڈٹ جائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، بادشاہوں کے ہر لفظ کی تردید کرے، ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیا اسے فرما دو گے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں؟ اسے تو فرما دیا کہ جس نے جھوٹ، بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی، وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں۔ جس نے ان کے ظلم پر ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں۔ اگلا حصہ اگر نہ بھی ہوتا تو درجنوں ایسی حدیثیں ہیں جہاں اس انداز میں اگلا خود لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں زبان رسالت نے خود اگلا حصہ بولا، صرف قیاس پہ نہیں رہنے دیا۔ اب جو اگلا ہے یہ ہے حسینی، اس کے حسینی ہونے میں پھر کوئی شک ہے جسے سرکار فرمائے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور وہ حسینیت پھر سمجھ آئے گی کہ امام حسین نزلی حسینی کربلا میں انہوں نے ثابت کیا حسینیت کیا ہوتی ہے۔ اب حدیث کے اگلے لفظ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ وَلَمْ يَغْشَ، یہ جو تھوڑی سی گنجائش تھی، جو ان کے دروازے پہ گیا یا نہیں گیا، وہ بادشاہوں کے دروازے پر، لیکن فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، یہ ان کا ٹاؤٹ نہیں بنا، اس نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ قیامت تک کے آنے والے ایسے بادشاہ جو خلافت کے اہل نہیں لیکن مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے، جس نے ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہیں کی، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا، ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، لفظ سنو نا حدیث کے، اتنے حوالے میں نے ذکر کیے، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا، بیٹا اگرچہ مزدور کا ہے، کسان کا ہے، لوہار کا ہے، کمہار کا ہے، صحیح العقیدہ ہے، مگر اور امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، وقت کے یزیدوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ان کا ایجنٹ نہیں بنتا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ حدیث پہلے نمبر پہ دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے وصفی حسینی بننے کی امت کو دعوت دی۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز تو نہیں کہ سرکار کہہ دیں آنا من ہو، ہوا منی وانا من ہو، ہوا منی وانا من ہو، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے میں اس، یہ کوئی چھوٹے لفظ تو نہیں، یہ مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ مجدد کا قول نہیں، اگرچہ وہ ساری باتیں مانی جاتی ہیں، یہ ختم المرسلین کی حدیث ہے، یہ سیاستہ کی جامع ترمذی کی ہے، اس کے میں نے ساتھ اتنے حوالے آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہیں کہ امام حسین کی شان معاذ اللہ گھٹ جائے گی، کوئی اس طرح اس کو لے جائے، نہیں، سمجھ آئے گی کہ وہ ڈبل حسینی کس طرح ہیں۔ انہیں تو نسب کے لحاظ سے بھی سرکار نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، اور ادھر وصف کے لحاظ سے پھر کربلا میں پھر ثابت ہوا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کا سب سے اعلیٰ انداز کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا، اس حدیث کے مطابق یہ ثابت کیا
کہ میرے نانا جی نے تو خون کے لحاظ سے بھی مجھے قرار دیا اور میں ان کا خون بھی ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین، یزید سے ٹکرا کے میں نے آج ثابت بھی کر دیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو ایسا کرے ہوا منی وانا من ہو، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو سب سے یعنی اعلیٰ کردار عملاً وہ ثابت کر دیا حسینیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر آگے سلسلہ بھی اگرچہ اس وقت پہلے بھی جاری تھا، آگے مزید اس حدیث کو جاری کیا کہ یہ وصف یہ ہے مجھ سے پیار کرنے کا تقاضا. اب آج دھوئیں میں مارے ہوئے لوگ اور بھنگ کے گھوٹے پینے والے جب وہ کہیں کہ میں حسینی ہوں تو پھر سینے میں آگ تو لگتی ہے. حسینی وہ ہوگا جس پر یہ سچا آئے گا کہ سرکار کہ کوشش تو اس کی اس میں جو تمہیں آگے مقبول اللہ کے دربار میں ہونا علیحدی بات ہے، لیکن سرکار یہ لاہ عمل تو دے گئے کہ جو اس طرح کرے گا کہ بادشاہوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، ان کے جھوٹ کو سچ کو تو ماننا ضروری ہے، ماننا چاہیے، جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، بادشاہوں کے ظلم میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، تو کیا ہے فَهُوَ مِنِّي، رہتے وہ بندہ مجھ سے ہے، وانا من ہو میں اس سے ہوں. یہ ہے صدائے حسینیت. اب یہاں وہ جو دوسرے حصے کا معنی کچھ لوگوں کو رکاوٹ بن جاتی ہے سمجھنے میں، آنا من الحسین، جس کا مطلب میں نے بتایا کہ میرا دین حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے. اب یہ جو دوسروں کو سرکار فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں. تو کیا یہاں پھر وہ جو معنی وہاں کرو گے یہاں بھی کرو گے؟ کون ہے جو اصل رسول علیہ السلام بنے اور وہ 15ویں صدی کا، 13ویں کا، 14ویں کا؟ سرکار تو فرما رہے ہیں میں اس سے ہوں، تو مطلب کہ میرا دین اس سے ہے، میرے دین کی بقا اس سے ہے، میرے دین کی احیاء اس سے ہے، میرے دین کا غلبہ اس سے ہے. تو اس بنیاد پر اس حدیث کے ذریعے ہمیں پورا کربلا کا فلسفہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور پھر بھی یعنی آج جو اس طرح کر رہا ہے اور یقیناً اس پر یہ حدیث سچی بھی آ جائے عند اللہ، لیکن پھر بھی امام حسین کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی سید تو نہیں بن سکتا. لیکن یہ لفظ میرے آقا علیہ السلام نے، لوگ عام لیڈر ہیں نا کارکنوں کا دل بہلاتے ہیں، وہ بات اس کے قطع نظر کروڑ بار اس سے قطع نظر قیامت تک میرے محبوب نے اپنے کارکنوں کو کتنا حوصلہ دیا ہے کہ حکومتیں روکیں گی، گرفتار کریں گی، ماریں گی، پیٹیں گی، جیلوں میں ڈالیں گی، کوڑے لگیں گے، سب کچھ ہوگا، مگر جس بندے کو یہ ہو کہ مجھے میرے نبی فرما رہے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اسے امریکہ کی جیلیں کیا روک سکیں گی؟ اسے کوئی کسی ملک کا ایٹم بم روک سکے گا؟ کیا اس جذبے کو کوئی شکست دے سکے گا؟ کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ جس نے جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ان کے ظلم پر تعاون نہیں کیا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، جس سے چاہو ترجمہ کراؤ یہی کرنا پڑے گا، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. کیا لجپال نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ختم نبوت کا فیضان ہے کہ پہلے امتیں لڑتی تھی، جہاد کرتی تھی، جو کچھ نبی سامنے موجود ہوتے تھے زندہ قیادت ظاہری حیات میں تو پھر بڑا حوصلہ ہوتا تھا. لیکن سرکار چلے گئے ہیں، اس امت نے 14 صدیوں میں جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا، کیونکہ سرکار جذبہ وہ دے گئے ہیں. اور پھر آگے اسی چیز کی امام حسین نے کربلا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے وضاحت کی ہے، وہ حسینیت. اور دیکھو اب یہ والدین کو، ہر بندے کو، یعنی جب تک میں نے پہلا حصہ پڑھا تھا کہ سرکار فرما رہے تھے جو ان کا جھوٹ کی تصدیق کر دے اور ظلم پہ تعامل کرے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں. یہ جو جھڑکی ہے چھوٹی نہیں، سرکار جس کو کہہ دیں یہ میرا نہیں، لیکن لفظ جو ہیں ان میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں. مگر اگلا حصہ جب آیا تو پھر 14 طبق روشن ہوئے کہ یہ قیامت تک اس دین کا جھنڈا لہرانے والا ہے. کیونکہ آج بھی اگر کوئی شخص ڈٹ جاتا ہے
تو سرکار تو فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فَهُوَ مِنِّي، اگرچہ سید نہیں لیکن فَهُوَ مِنِّي، فَهُوَ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے، اس کو تانے نہ دو، یہ مجھ سے ہے، وہ مِنِّي، مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یا تو یہ کوئی سارا لٹریچر حدیثیں نکال دی جائیں تو پھر ان کالوں کی باتیں مانی جائیں اور ان کی دو نمبر بی نمبر ٹیم جو بنی ہوئی ہے سب کچھ، ورنہ یہ تو شریعت سب کچھ بیان کر کے گئی۔ اب اس چیز کو، اس کا خلاصہ، آج ایک نیا طبقہ بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں بس فرقے دو ہی ہیں، ایک حسینی، دوسرا غیر حسینی، جس کو یزیدی کہیں یا جو بھی کہیں، بس دو ہی فرقے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حسینیت پھر سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے بڑا فرقہ ہے حسینیت۔ کرتے وہ کیا ہیں؟ ہر فرقے کے وہ لوگ جو ہر دیگ کے چمچے ہوں ان کو اکٹھا بٹھا لیتے ہیں۔ ویسے باطل فرقے کا ہر بندہ ہی باطل ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جیسے بھی ہیں ایک جگہ پہ ہیں، لیکن ہر فرقے کے کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر دیگ کے چمچے ہیں۔ تو آج ایک نئی بلا ہے رافضی ڈائن، چونگی امر صد لاہور میں ہوتی ہے، وہ ہر فرقے کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے، جن کا مزاج ہر دیگ کے چمچے ہونے کا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ حسینیت ہے اور یہ ایک بڑا مذہب ہے کائنات کا، یعنی اس میں وہ اپنے طور پر کہ بریلوی بھی حسینی ہے، دیوبندی بھی حسینی ہے، غیر مقلد بھی حسینی ہے، رافضی بھی حسینی ہے، جو ہے ہر فرقے کے ہم نے بلا لی، یہ حسینیت ہے۔ تو میں برملا کہہ رہا ہوں یہ دو نمبری ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو نام ہی کھرے پن کا ہے، حسینیت میں دو چہرے نہیں ہوتے، حسینیت میں منافقت نہیں ہوتی، حسینیت دودھ کو قبول نہیں کرتی۔ آپ پوچھ مجھ سے، میں بتاؤں تجھے، حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، حسینیت دنیا کا سب سے، حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، مگر حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہے۔ حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہے، ایک چیز کے دو نام ہیں، یہ سواد اعظم، یہ کائنات کا سب سے بڑا مذہب، مکس اچار کو حسینیت نہیں کہا جاتا، اور یہ اچار کا لفظ بھی اس جگہ استعمال کرنا درست نہیں۔ اچار کھانا جائز ہوتا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں بیٹھ کے حرام کرتے ہیں۔ نہ میں چون چون کا مربع کہوں گا، نہ مکس اچار کہتا ہوں، چلو ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ انہیں دو نمبری کا نام حسینیت بنایا ہے، محرم میں اتنا بڑا فراٹ، یزیدیت اور حسینیت کو مکس کر کے کہتے ہیں ہم حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ حسینیت سب سے بڑا مذہب ہے، کیسے؟ اس میں کون کون شامل ہے؟ کہتے ہیں جو بھی امام حسین کی قصیدے پڑھے وہ حسینی ہے۔ میں کہتا ہوں قصیدہ تو سکھ بھی پڑھ رہا ہے۔ اے چنگی امر صدو کی ڈائن، قصیدے تو ہندو بھی پڑھ رہا ہے، سکھ بھی پڑھ رہا ہے، کرسچن بھی پڑھ رہا ہے، یہودی بھی پڑھ رہا ہے۔ کیا اللہ اور اس کی رسول اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر وہ اس قصیدے سے حسینی بن جائے گا؟ بولو تو صحیح۔ وہ اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے تمہارے دیش میں، تمہارے جیتے ہوئے، کہ اگر ایک ہندو ایک سکھ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 4 شعر لکھ دے تو کیا اس کو حسینی کہا جائے گا؟ وہ مشرک، وہ کافر، کیا کافر مشرک کو حسینی کہا جائے گا؟ تو یہ نیا معیار آج کس نے بنایا؟ ان دھتوروں نے، یہ ڈائن کے پاس جانے والے، یہ
ان کی بارگاہوں میں جانے والے اور وہ ادھر آنے والے یہ مل کے نئی ایک شرازہ بندی کر رہے ہیں کہ حسینیت یہ ہے اور مقابلے میں یزیدیت ہے. جو اس طرح کی حسینیت کو حسینیت کہے وہ یزیدیت کو حسینیت کہہ رہا ہے. کیونکہ اس میں تو ہندو بھی شامل ہو جائے گا, اس میں سکھ بھی شامل ہو جائے گا. وہ بھی کہتا ہے حسین میرا ہے, حسین میرا ہے, حسین میرا ہے. وہ بھی قصیدے لکھ رہا ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے, اور تم اس پر ہی سند دے رہے ہو حسینیت کی. نہیں, ہم یہ دھاندلی نہیں چلنے دیں گے. حسینیت اور سنیت آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یہ بات سچی ہے کہ حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, مگر وہ سنیت کا ہی دوسرا نام ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا میں نے اس مضمون کو بھی شعر میں بند کیا ہے. صلح و کلی اہل حق کا بے گماں فریق ہے. دو فریق ہیں, ایک ہے اہل حق, ایک ہے اس کے مقابل. یہ جو صلح کلیت کے چمچے ہیں, ہم میں سے ادھر جا کے بیٹھتے ہیں, یا یہ مختلف مسالک کے اس انداز میں اپنے اپنے مسلکوں کے یہ اکثر دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. چلو نہ بھی دھتکارے ہوئے ہوں, جیسے بھی ہوں, کبھی حلوہ تو گوبر کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دودھ تو شراب کی صحبت حاصل نہیں کرتا. صلح و کلی اہل حق کا بے گماں فریق ہے. حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے. یہ حسینیت ہے, یہ حسینیت ہے. صلح کلی اہل حق کا بے گماں فریق ہے. حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے. آؤ میں تجھ کو بتاؤں جو ہے درس کربلا, باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. یزیدیت کو حسینیت کہا جا رہا ہے. شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگایا جا رہا ہے. تو کیا اس کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ بولنا چاہیے یا نہیں؟ تو کون کتنے پیر بول رہے ہیں؟ کچھ تو ان کا حصہ بن گئے اور کچھ چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ تماشا دیکھ رہے ہیں. کہ ہم نے کہا ظلم ہو رہا ہے, بولو ظلم ہو رہا ہے. شراب کو زمزم بنا کے دیا جا رہا ہے اور معاشرے میں لوگ زمزم سمجھ رہے ہیں وہ شراب. بولو. ابھی تک انہیں جاگ نہیں آ رہی, اور کچھ باقاعدہ سٹور کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس زمزم کی جس کے اندر شراب ہے, اوپر زمزم کا لیبل لگا ہوا. میں اپنے الفاظ کو پھر جو اشعار کا حصہ ہے اس میں بتا کے بات کو لپیٹنا چاہتا ہوں, اور یہ میں دعوت دے رہا ہوں, میرا ماضی تمہارے سامنے ہے, اس رضا مجتبیٰ کا منبر تمہارے سامنے ہے, میری 10,000 سے زائد تقریریں تمہارے سامنے ہیں, اور یہ سارے دور جو گزرے ہیں یہ تمہارے سامنے ہیں. مجھے اور ان کو, میں ہر سید کو, ہر پیر کو چیلنج نہیں کر رہا, ہر مولوی کو جو آج گڈ مڈ کر کے حسینی بننے کے شوق میں ہیں, ان کو یہ بھی زندات ہوتے تھے اس زمانے میں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وقت تھا. یہ بھی زندہ تھے جب غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تھی, یہ بھی زندہ تھے کہ اس چوک میں نظر آئے. کہاں نظر آئے؟ ان میں اکثر وہ انہوں نے ہر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی. کسی نے وزارت لی, کسی نے کوئی منصب لیا, کسی نے اپنے پرمٹ لیے, کسی نے پلاٹ لیے, کسی نے کچھ لیا, کسی نے کچھ لیا. اب جس نے لیا کچھ یقیناً وہاں جا کے دستک دے رہا ہے. میں نام نہیں لیتا, میں اپنے 40 سال بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں.
پھر یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے حسینی ہونے کے. میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم پر ان کا معاون نہ بنے. فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ حدیث مجھ پہ سچی آتی ہے، کہ دعا کرتا ہوں، مگر میں یہ مجھے یقین ہے کہ رستہ میرا وہی ہے جن پر یہ حدیث سچی آتی ہے. اور اس پر آپ لوگ میرے گواہ ہیں، میرا سب کچھ تمہارے سامنے ہے. آج آ کے یہ اس طرح حسینی بننا چاہتے ہیں، جب حسینیت کا وقت آتا ہے یہ سارے غائب ہوتے ہیں اور یزیدیت کی پشت پناہی کرتے ہیں، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر سب کچھ کرتے ہیں، اور وقت پہ پھر کہتے ہیں حسینی بھی ہمیں. میں کہتا ہوں رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. وہ 72 تن ان کا کردار کیا ہے ذرا دماغ کھول کے سننا. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے، لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے. جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں، مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے. کٹے بازو جلے خیمے، دیے جانوں کے نذرانے، لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے. کٹے بازو جلے خیمے، دیے جانوں کے نذرانے، لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے. شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے، کرسی کے لیے نہیں، شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے. یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے. اگلا شعر جو ہے وہ ذرا آمنے سامنے ہے کچھ لوگوں کی. ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ڈراوے موت کے دے کر. کسی نے کہا یہ آج قتل ہوگا، کسی نے کہا کل قتل ہوگا، کسی نے کہا پرسوں کا ہوگا. ساری ریکارڈ پر تقریریں ہیں. کسی نے کہا ہمارے پاس بالکل ذرائع سے یہ بات ثابت ہے 1 ہفتہ رہے گا زندہ، 2 ہو سکتا ہے. کسی نے کہا قبر تیار کرو، کسی نے کہا سر کی قیمت 50 کروڑ لگاؤ. میں کہہ رہا ہوں ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. انشاءاللہ میرے بعد بھی دنیا یہ پڑھے گی. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے، لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے. شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے، یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے. ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے. وہ تسلیم و رضا والے، نبی والے، خدا والے، اے آصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے. حسینیت قیامت تک ہر مسئلے کا حل ہے. آج جو امت کے اندر زبوں حالی ہے انٹرنیشنل سطح پر، اور امریکی نیو ورلڈ آرڈر چھا رہا ہے ہر جگہ، اس کی وجہ حسینیت سے دوری ہے. جب وقت آتا ہے تم سے مشورہ لینے کا کہ تم پہ ایوان میں کوئی حسینی بیٹھے یا یزیدی بیٹھے،
تو بہت تھوڑے سوچتے ہیں حسینی کے لیے. اس وقت برادری ازم، کلچر، یہ وہ سب چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اور یہ وجہ ہے انٹرنیشنل سطح پر پسپائی ہو رہی ہے. لیکن دین غالب آئے گا انشاءاللہ. بھارت کے لحاظ سے میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر ان کے چینل چیختے چلاتے ہیں، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اب یہ جو جنتا پارٹی ہے، پھر اس کے ایک پارلیمنٹیرین نے توہین رسالت کی ہے، راجہ سنگھ ملعون نے، اور ہند میں احتجاج پھر جاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران پارٹی ہے، یہ ساری پارٹی توہین رسالت میں ملوث ہے. اور پہلے جب تسلسل سے ایسے واقعات ہوئے تھے، وہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس، تو اس کا نتیجہ بالآخر مومن نے انگڑائی لی تھی تو پاکستان کی شکل میں نکلا تھا. اب اس انگڑائی کی بھارت کے مسلمانوں کو ضرورت ہے. اگرچہ کچھ وہاں فریب خوردہ ہماری ان باتوں پر پھر ان کو درد ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی علاج ہے ان گماشتوں کا. کون برداشت کرے روزانہ ان کی توہینوں کو؟ بر صغیر کے اندر اب ہند میں جو مسلمان ہیں انہیں ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، اس پر پھر عمل کرنا چاہیے کہ ایسے گستاخوں سے نجات کے لیے انہیں ایک ایسی زمین کی ضرورت ہے جہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے جھنڈے لہرا رہے. عرب دنیا نے احتجاج کیا، بائیکاٹ کا کہا، مگر پھر سو گئے. پوری عرب دنیا اور مسلم حکومتیں ساری کی سارے ان پر لازم ہے کہ وہ ہندوستان کا اقتصادی سفارتی بائیکاٹ کریں. اور چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، ملکوں کے سفیر نکالے جا سکتے ہیں، تو بھارت کا سفیر کس وجہ سے پاکستان سے نہیں نکالا جا سکتا؟ جبکہ سرکاری سطح پہ توہین ہو رہی ہے اور وہاں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا، انتہا پسند ہندو سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں بن رہا. تو اس لیے حسینیت علاج ہے. حسینیت سے ہی ہند کا مسلم طاقتور ہو سکتا ہے. حسینیت سے ہی اس مذموم سلسلے کو جو توہین رسالت کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی شہروں میں، گلیوں میں وہ گندے کمینے لوگ جو کبھی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی توہین اس انداز میں کرتے ہیں کہ دعویٰ تو شان کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کر توہین رہے ہوتے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، ان کا علاج بھی اسی حسینیت سے ہے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. اور اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ بھی ایک نقش کل حجر اور فی الحجر کی طرح ہے. جو میں نے کہا تھا نا، حسینیت اور سنیت آپس میں کیا ہے؟ آپس میں، یعنی جہاں حسینیت ہو وہاں سنیت ہوگی، جہاں سنیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی. اس پر میں نے لکھا ہے، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں اب کچھ وہ لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے قصیدے پڑھے جا کر ان کے گھروں میں جنہوں نے نبیوں کو بھی معذلہ گناہگار کہا، جن کے لیے کبھی نعرے، یہ جب شیخ حنیف صاحب نوجوان ہوتے تھے تو 100 یہودی کا نعرہ لگاتے تھے اس بندے کے لیے. اب اس کی شان بھی جا کے بیان کریں اور پھر حسینی بھی کہیں اپنے آپ کو. میں کہتا ہوں دھاندلی مت کرو. حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا. بات بالکل واضح ہے. حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا. اب یہ کوئی اشرف آصف جلالی نے گامے شاہ اور داتا صاحب کو جدا جدا رکھا ہوا ہے؟ یہ نفس الامر بھی اس طرح ہے، یہ شروع سے آیا اس طرح ہے.
داتا صاحب ہیں، گامیشا گامیشا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نہیں، گامیشا اور داتا صاحب ایک ہی ہیں، اور ہمارے جیتے ہوئے یہ ایک کر جائیں۔ تو سنیو، کان کھولو، آنکھیں کھولو، دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کس پیر بڑے کا بیٹا ہے کوئی، وہ بڑے یقیناً بڑے تھے، لیکن اب ہر بیٹے کا محاسبہ کرو کہ یہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی شادی کس کی طرف ہوئی ہے، یا اس کے بیٹوں کے سسرال کہاں ہیں، یا شادی وغیرہ نہیں، ویسے یہ ویزے کہاں سے جا کے لیتا ہے، یا وہ جو ایران کی اے ٹی ایم ہے اس کے ساتھ اس کے کتنے رابطے ہیں، یا خوارج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، صرف ایک بیماری نہیں۔ اب ہم پیرا دے رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارا باپ اتنا بڑا تھا، اس نے کتابیں اتنی لکھی، ہماری درگاہ اتنی بڑی ہے، ہمارا دارالعلوم اتنا بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اپنی بات کرو۔ اب گولڑے شریف ختم نبوت کا جلسہ ہو اور تقریریں وہ کر رہے ہوں جو ختم نبوت کے اس انداز کے دشمن ہیں کہ قادیانی نے تو ایک نبی بعد میں مانا، اور وہ اپنی کتابوں میں 12 کا قول کرتے ہیں، اور اب ہم بولیں گے تو کہیں گے ہم گولڑا شریف والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یقیناً گولڑا شریف ہے، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اہل سنت کے تاجور ہیں، مگر کرگسو تم اپنی بات کرو، کیوں ان کی کتابوں سے دھوکوں کو پھیر رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ۔ مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے، مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے، تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ نہیں سکتا۔ میں جٹ ہوں، میں گوندر ہوں، میں سیدوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں، ان کے تابع ہوں، میں ان کی فکر پر ہوں، وہ جو پڑھا گئے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، جو سیدوں نے پڑھایا ہم جٹوں نے پکایا، اب ہم نے سنایا تو پچھلوں نے بلایا۔ اب پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے اس بندے کے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں مانتا، شاہ نہیں مانتا، لفظ شاہ کہ وہ شاہ نہیں ہوتا جو سر چکا کے سب کچھ کسی کو دے دے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح پر یہ تبصرہ جو کرے، اہل بیت کے خلاف، جو حضرت ابو سفیان کے خلاف بولے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے، تان صحابہ پر جو کرے وہ رافضی ہوتا ہے۔ ابو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو گدی پہ بیٹھا ہے وہ اس رافضی کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بے ادب ہو گئے ہیں، ہم نے سبق پکایا ہوا ہے، بلایا نہیں، چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے، پھر رب نے توفیق دی، ملک پھر کے پڑھا اور یہ خوشبو اکٹھی کی۔ اب جب سنگاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ نشاور ہے، نہیں، پہلے اپنے مشام کی بات کرو، تمہارے سونگنے میں کچھ فرق ہے۔ حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ، مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے، تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ۔
مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے. یہ ہیں جنید زماں، امام العصر، امام اہل سنت، حافظ الحدیث، حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ انہوں نے فرمایا. یہاں تک کہ اس مسئلے پر پیر خانے سے جب بات چلی تو پھر انہیں بھی بتایا. ہم تو سند والی طریقت رکھتے ہیں، سند والی پیری مریدی رکھتے ہیں. اب ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں انہوں نے پڑھایا اور ہم نے اس کو پکایا اللہ کے فضل سے. پھر یہ اتنی عمر اسے ثابت کرنے میں گزاری کہ بچپن میں سنا تھا تو دلیل اس کی کیا ہے. وہ دلیلیں ڈھونڈتے ہوئے عرب و عجم میں گھومے، اور آج جب باطل کو ہم دباتے ہیں تو باطل ان سے حمایت لے رہا ہے کہ اسے ہی دباؤ جو ہمیں دبا رہا ہے. اس لیے جاگ کے رہنا، جاگتے رہنا. حسینی تو قصیدے پڑھ نہیں سکتا، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ. مجھے آصف یہ بتلایا میرے سچیار سید نے، تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.